السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر. گراں قدر بزرگان کرام، قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤں بہنوں، گزشتہ چند جمعات سے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، آپ کی جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ کے دو لخت جگر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کسی بھی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے لیے قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام، ان کی محبت پر ایمان، یہ تکمیل ایمان میں سے ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں شخصیات پر ہم الگ الگ جمعات کے اندر ان کی فضیلت، ان کے اوصاف، ان کی سیرت کے جو مختصر جائزے میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں رکھوں. حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹوں میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں بڑے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
سب سے زیادہ مشابہ تھے، انتہائی ہم شکل تھے۔ اسی لیے اسلاف یہ کہا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جماعت اپنے بعد کے لوگوں کو یہ کہا کرتی تھی کہ جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت حسن کو دیکھ لے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رجس کو، پلیدی کو، ناپاکی کو، شرک کو، ہر قسم کی گندگی کو اللہ نے ان سے دور کر دیا ہے۔ اور اس گندگی کی، دوری کی گہرائی کا اندازہ اس سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات بھی اس خانوادے پر حرام کر دی ہیں، کیونکہ وہ صدقات لوگوں کی مال کا بچا کچا کچرا ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے جمعے کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق اس کی ابتدائی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ سمجھی تھی، سنی تھی کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اس لیے دیا ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ سے ہے۔ اگر یہ صرف اس لیے ہوتا، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ اخروی، یہ دنیاوی، یہ سب کچھ اگر صرف اس لیے ہوتا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو یہ نہ کہتے اے فاطمہ عمل کر، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیے رکھو، اگر تمہیں تمہارے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا تو تمہارا نسب تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس تناظر میں جب آپ ان شخصیات کی سیرت کو پڑھیں گے، جب آپ ان کے اوصاف کو دیکھیں گے، جب آپ ان کے عقائد کو پڑھیں گے، جب آپ ان کے نظریات کو سمجھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ ان کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے لیے، دین کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی جد و جہد اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے انتہائی محبت تھی۔ خصوصاً حضرت حسن کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے اوپر حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی کمر پر چڑھ گئے۔ پھر جب آپ سجدے کے لیے تشریف لے جاتے تو ان کو نیچے بٹھاتے، پھر جب آپ نماز میں اٹھتے تو آپ اس حضرت حسن کو اپنے ساتھ اٹھا لیتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں سے محبت کرتے ہوئے ان کو نماز کے متعلق رغبت دلانے کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ نماز کے اندر ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور پھر کہا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا تو یہ اپنی زندگی کے اندر مسلمانوں کے دو بڑوں گروہوں کے درمیان انتہائی تفریق اور انتشار کی عالم میں صلح کروا کر امت کے اتحاد کا سبب بنے گا۔ اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مقام بخشا، مسند احمد کی روایت ہے اور مختلف محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک دن میری والدہ نے پوچھا حذیفہ تمہیں رسول اللہ سے ملے ہوئے، ملاقات کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، کتنا وقت گزر گیا ہے؟ کہا مجھے اتنا وقت گزر گیا ہے۔ تو میری والدہ مجھ پر غصہ کرنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوئے، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ کی زیارت کیے ہوئے تمہیں اتنے دن ہو گئے، اتنے عرصے تم نے ناغہ کر دیا۔ جب انہوں نے مجھے زیادہ ڈانٹا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا دعینی، اے میری والدہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آج ہی چلا جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اس ارادے سے گیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور آپ کے پاس بیٹھا رہوں گا یہاں تک کہ میں اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کروا لوں۔
کہتے ہیں میں تشریف لے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر میں اس جستجو میں رہا کہ آپ سے ملاقات ہو، آپ سے بات چیت کا موقع ملے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہوا، میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نماز کے بعد اٹھ کر جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ میرے آگے تھے اور میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک عارض آیا، ایک شخص آیا، عارض ایک ایسا شخص کہ جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، فناولہ، اس شخص نے آپ کے کان میں آ کر کوئی راز کی بات کہی اور آپ نے اس راز کی بات کو سنا اور پھر وہ شخص چلا گیا۔ پھر میں آپ کے پیچھے چلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سنی، پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا حذیفہ۔ پھر پوچھا کہ خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ میں نے آپ کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرے اور تیری والدہ کی بھی بخشش کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے پوچھا اے حذیفہ، ابھی جو بندہ آیا تھا کیا تم نے اس کو دیکھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے کان میں اس نے راز کی کوئی بات کہی اور چلا گیا۔ کہا حذیفہ تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بندہ کون تھا۔ فرمایا حذیفہ یہ ایک ایسا فرشتہ تھا جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا ہے، یہ رب سے مجھ سے ملاقات کی اجازت لے کر آیا اور ایک ایسا پیغام لے کر آیا کہ اس نے مجھے سلام کہا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وَأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، اور فاطمہ بنت محمد وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ فرشتہ میرے پاس ابھی یہ پیغام لے کر آیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام بخشا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے حد محبت کی۔ اس محبت کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اٹھائے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، سو میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی الفاظ ثابت ہیں، آپ کہا کرتے تھے یا اللہ اس سے بھی محبت کر جس نے حسن سے محبت کی۔ یعنی یہ کسی بھی مومن، کسی بھی مسلمان کے ایمان کا حصہ بن گیا۔ اب اس عظیم مقام، اس محبت، اس مرتبے کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ان کے اندر وہ کون سے خصائص تھے، عوامل تھے جو ہمارے اندر بھی موجود ہونے چاہیے اہل بیت کے اس اسوے کے طور پر۔ سب سے پہلی چیز دنیاوی حرص، تکبر، لالچ سے آزادی۔ دنیا میں کسی کو سب سے زیادہ حرص کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ کسی کو طمع کس بات کی ہو سکتی ہے؟ دو چیزیں، یا دولت یا منصب، بادشاہت۔ ان دونوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال تھے۔ ان سے بڑھ کر شاید کوئی تاریخ میں ایسی مثال نہ ملے کہ جو حضرت حسن سے بڑھ کر اپنے منصب کو صرف اور صرف آخرت کی وجہ سے چھوڑ دینے والے ہوں۔ حضرت حسن کے والد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو مقام خلافت پر نامزد کیا گیا۔ آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور انتہائی مضبوط خلافت تھی، اور حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان ابھی تک وہ خلفشار کی کیفیت چل رہی تھی۔
اب چاہتے تو اس جنگ کو طول دیتے اور پھر بالآخر فتح یاب ہو کر اپنی بلا شرکت غیر خلافت قائم کر لیتے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں پیشین گوئی، اور پھر ان کی اپنی ذاتی بصیرت، اجتہاد، ان کی ایک ایسی عقل کی پختگی، علم میں پختگی کہ انہوں نے، اور ان کو اس ضمن میں کہ دنیا کی لالچ سے آزادی، کسی بھی منصب کی تلاش اور جستجو کبھی بھی ان کی نہیں رہی۔ سو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وہ مضبوط خلافت، متفق خلافت، ایک ایسی خلافت کہ جس پر اپنے والد کے ولی عہد ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کی وجہ سے، اور اس عقیدے اور اس منصب کے لیے مکمل اہل ہونے کے باوجود بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منصب کو چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر وہ خود کہا کرتے تھے کہ یہ دنیاوی حرص اور لالچ، تکبر، یہ انسان کے دین کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ رہی دولت کی حرص، تو حضرت حسن کے بارے میں اہل مدینہ کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا کہ اس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے، کوئی مال چاہیے، کوئی زادہ راہ چاہیے، وہ تکلیف کا شکار ہے، وہ تنگی کا شکار ہے، تو لوگ کہا کرتے تھے تمہاری یہ مراد اور تمہاری یہ مشکل صرف ایک شخص حل کر سکتا ہے، اس کا نام حسن ابن علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چند افراد دوران حج آپ کے پاس مدینے میں آئے، تو حضرت حسن سے آ کر انہوں نے ملاقات کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 4,000 درہم، یا ایک روایت میں 400 درہم ہر ایک بندے کو دیے۔ وہ آپ کے پاس واپس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مال و دولت سے بہت اچھے ہیں، ہمیں کسی قسم کی تنگی نہیں ہے، آپ نے ہمیں اتنا مال دے دیا۔ فرمایا میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، تمہیں مال کی ضرورت ہے، میں نے تمہیں اس لیے دیا کہ تم حج پر آئے ہو، اللہ کے گھر کی زیارت پر آئے ہو، اور تمہیں زیادہ راہ کی ضرورت ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر فخر کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان بندوں میں سے ہو جاؤں جس پر رب فخر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ لوگوں، حسن نے کچھ مال جمع کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے تم لوگوں میں خرچ کر دے۔ ایک بڑی تعداد جمع ہوئی، انہوں نے پھر حضرت حسن نے اعلان کیا کہ میں صرف مستحقین اور فقراء کو دینا چاہتا ہوں، تو پھر ان میں سے آدھے لوگ چلے گئے۔ حضرت حسن نے اپنے ہاتھ سے لوگوں میں مال تقسیم کیا، لینے والوں میں سب سے پہلے حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ حضرت حسن، حضرت حسین، فاطمہ امہات المومنین کو جو عطا کیا، اس کے پیچھے صرف رسول اللہ سے ان کی نسبت نہیں تھی، بلکہ ان کے وہ اوصاف تھے، ان کی وہ سیرت تھی جو اللہ رب العزت کی محبت میں انہوں نے اپنائی تھی۔ جس قسم کی سادہ زندگی، تواضع والی زندگی، اب آپ یہ اندازہ کریں کہ حضرت حسن وہ شخص ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سیدہ شباب اہل الجنہ کہہ رہے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی عبادت کی یہ حالت ہے کہ آپ رات کے پہلے پہر ہمیشہ بغیر ناغے کے رات کو اٹھ کر تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہوتا، اشراق کی نماز پڑھتے اور پھر امہات المومنین سے ملاقات کر کے اپنے گھر کو تشریف لے جاتے۔ ہماری تو نمازیں بھی درست نہیں ہیں، درست نہ ہونا تو ایک الگ بات ہے، ہمارے پاس اس نماز کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور ہماری محبت کے دعوے ہیں اہل بیت سے، خانوادہ رسول سے، اس محبت کا
تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے اس مقام اور مرتبے کو سمجھیں، اس محبت کی حقیقت کو سمجھیں جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد اس محبت میں زیادتی تب ہوگی جب ہمیں ان کی سیرت کا علم ہوگا، جب ہمیں ان کے دل میں اللہ رب العزت کے خوف کا علم ہوگا کہ ان کو اللہ کا کتنا خوف تھا۔ ہمیں ہمارے دلوں میں اللہ کے خوف کا یہ حال ہے کہ نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، مال دیتے ہوئے ہمارے دل میں ہزار طرح کے خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ حج کے لیے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، عمرہ ہماری ترجیحات میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ندامت ہے وہ یہ کہ میں کبھی بھی پیدل چل کر حج پر نہیں جا سکا، حالانکہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ پیدل چل کر حج کیا ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اوصاف کی وجہ سے، اس سیرت کی پختگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں اس قدر تھا کہ ابن سعد نے یہ قول نقل کیا ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے 2 لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے دلوں میں جہنم کا ڈر انتہائی زیادہ تھا، ایک حضرت حسن ابن علی اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز، اور میں نے دیکھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کے دل میں جہنم کا ڈر تھا کہ شاید وہ جہنم پیدا ہی ان 2 بندوں کے لیے کی گئی ہے۔ سو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے ان اوصاف کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ان سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، آپ کے ساتھ چل پڑا، سارے راستے آپ نے کوئی بات نہیں کی، خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ اب بنو قینقاع کے بازار میں پہنچے، آپ پھر واپس لوٹے، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے پوچھا کہ وہ ننھا بچہ کہاں ہے؟ آپ نے پھر پوچھا ننھا بچہ کہاں ہے؟ میرے خیال سے فاطمہ اپنے حضرت حسن کو نہلا رہی تھیں۔ سو جب وہ نہا دھو کر نکلے تو دوڑتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آئے، آپ بھی ان کی طرف لپکے، یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں چمٹ گئے۔ اور اس محبت کو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ایک موقع پر راہ چلتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کی حضرت حسن سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسن سے کہا، اے حسن اپنے پیٹ سے پردہ ہٹائیے، میں اس جگہ پر بوسہ دینا چاہتا ہوں جس جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اور ہمارے اس دور میں بالخصوص روافض کی جانب سے یہ ایک اشکال لوگوں کے اندر پھیلایا جاتا ہے کہ شاید اہل بیت حضرت حسن، حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام کے درمیان کسی قسم کا تفاوت تھا، یا کوئی اختلاف تھا، یا انتشار تھا، یا وہ ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے تھے، یا اس کے مطابق انہوں نے ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کچھ ایسے افراد جو امت کے افتراق کو پسند کرتے ہیں وہ پھیلاتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے، حضرت حسن کو دیکھا حضرت ابو بکر نے تو ان کو اٹھا لیا اور کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، تو اپنے والد سے زیادہ میرے نبی کے زیادہ محبوب ہے، اور میرے نبی کے تو زیادہ مشابہ ہے، اور بے حد محبت حضرت ابو بکر کی موجود ہے،
بالخصوص جو زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کے اندر مشہور کیا گیا، پھیلایا گیا کہ حضرت عمر گویا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کوئی دشمنی رکھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ حضرت حسن خود فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کی غرض سے آیا تو آپ کے پاس حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کے ساتھ کوئی سرکاری معاملات میں گفت و شنید کر رہے تھے۔ مجھ سے پہلے حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے اپنے بیٹے تھے وہ اجازت لینے کی کوشش انہوں نے کی، ان کو اجازت نہ ملی، وہ واپس پلٹ گئے۔ حضرت عمر پھر میں اس کو دیکھ کر میں بھی واپس لوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد میری حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے سے پوچھا کہ حسن تم میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ امیر المومنین میں آیا تھا، آپ مصروف تھے تو میں واپس پلٹ گیا۔ فرمایا تم میرے پاس آ جاتے پھر بھی؟ کہا نہیں، آپ کا بیٹا عبداللہ مجھ سے پہلے آیا تھا، اس کو اجازت نہ ملی تو میں بھی لوٹ آیا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے اجازت ملے گی؟ فرمایا اے حسن تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تجھے اجازت دی جائے۔ اور ایک موقع پر ایک ایسا جملہ حضرت عمر نے حضرت حسن کو کہا کہ جو اس بات کو سمجھ لینے کے لیے کافی ہے کہ ان کی آپسی محبت کس حد تک تھی، کہ ایک موقع پر حضرت عمر نے انہیں کہا اے حسن جو ہمارے ان عقلوں کے اندر بصیرت موجود ہے، دین کا فہم موجود ہے، دین کا علم موجود ہے، اللہ کی قسم یہ رب کے فضل کے بعد تمہارے گھرانے کا فیض ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ یہ حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت تھی، یہ ان کے اوصاف تھے، یہ ان کی امت کے اندر فضیلت تھی، یہ اللہ رب العزت کی نظر میں ان کی اہمیت اور فضیلت تھی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین ان کا مقام اور مرتبہ تھا، جس کو پہچاننا، سمجھنا، پڑھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارے ایمان کی زیادتی کا سبب یہ چیزیں بنتی ہیں کہ ہم ان کے سیرت سے، ان کے اوصاف سے، ان کی معاشرتی زندگی سے، ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہونے کا جو ان کے اندر شوق اور شغف موجود تھا، جو ذوق موجود تھا، جس حد تک وہ جستجو تھی، اس کو جس حد تک ہم پڑھیں گے اتنا ہماری ایمان کی زیادتی ہوگی، اور پھر اس کے مطابق ہم بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت